السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ ہر قسم کی تعریفیں بڑھائیں کبریائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اس کائنات کا خالق مالک مدبر الامور ہے۔ بے شمار اور ان گنت درود و سلام ہوں سید الکونین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے سورہ بقرہ پہلا پارہ، اس کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی بنا کا تذکرہ کیا ہے کہ جب ابراہیم اور اسماعیل کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اس وقت انہوں نے یہ بات کہی، یہ دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو ہماری اس محنت کو قبول کرنا۔ اور جب انہوں نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ حکم دیا کہ اے ابراہیم آپ نے کعبہ بنا دیا ہے، لہذا اب آپ اعلان کریں کہ اے لوگوں اس گھر کی زیارت کے لیے بھی آؤ۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ میں آواز دوں گا تو میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم آواز دینا تمہارا کام ہے اور آپ کی آواز کو مشرق سے لے کے مغرب تک پہنچانا یہ میرا کام ہے۔ اور اس سے آپ یہ بھی اندازہ کریں کہ جب اس گھر کا اتنی عظمت ہے تو جس جگہ وہ گھر بنایا گیا ہے کہ اس کی کتنی عظمت ہوگی۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ فرمایا کہ ان ھذا البیت حرمہ اللہ یوم خلق السماوات والارض، یعنی یہ جو گھر ہے، یہ شہر جو ہے، ان ھذا البلد، مکہ شہر، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس وقت سے عظمت اور فضیلت عطا کی ہے جب دنیا کو اللہ نے پیدا کیا تھا۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن آسمان اور زمین پیدا ہوئے تھے، اس دن سے اللہ تعالیٰ نے اس مکہ کو فضیلت والا بنایا ہے، شرف والا بنایا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں، یہ بات سن لو کہ اس شہر میں مجھ سے پہلے بھی لڑائی حرام تھی، اور میرے لیے کچھ دیر کے لیے لڑائی کو حلال کیا گیا ہے، لیکن اس کے بعد پھر اس مکہ کی حرمت اسی طرح لوٹ آئی ہے جس طرح پہلے تھی، اور یہ حرمت اس کی قیامت تک باقی رہے گی۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی حرمت کی وجہ سے یہ اعلان کیا جاتا ہے لا یعضد شوکہ ولا ینفر صیدہ ولا یلتقط لقطتہ الا من عرفها ولا یختلی خلاها۔ فقال العباس یا رسول اللہ الا الاذخر فإنہ لقینہم ولبیوتہم، فقال الا الاذخر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مکہ کی حرمت کی وجہ سے یہاں کے کانٹوں کو کاٹنا وہ بھی جائز نہیں، مکہ میں شکار کرنا بھی جائز نہیں، اور اسی طرح جو چیز وہاں گر جائے اس کو اٹھانا بھی جائز نہیں، مگر اس کے لیے جو یہ ارادہ رکھتا ہو کہ وہ چیز مالک تک پہنچائے گا۔ اگر مالک تک پہنچانے کا ارادہ ہے تو پھر گری ہوئی چیز اٹھانی جائز ہے، وگرنہ وہاں اگر کسی کی چیز گر جائے تو یہ بھی جائز نہیں کہ اسے اٹھا لیا جائے۔ ولا یقتلی خلاہا، اور آپ نے فرمایا کہ وہاں کا کوئی درخت، کوئی گھاس بھی نہیں کاٹی جائے گی۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، اذخر گھاس، اس کی آپ اجازت دے دیں، کیونکہ اس کے استعمال کی گھروں میں بھی ضرورت ہے، اور جو لوہار ہتھیار بناتے ہیں ان کو بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذخر گھاس کی اجازت دے دی۔ مکہ کی حرمت کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے درخت کاٹنے، وہاں شکار کرنا، حتیٰ کہ کانٹے دار درختوں کو کاٹنا، یہ بھی منع کر دیا ہے، یہ بھی جائز نہیں۔ تو جب یہ جائز نہیں تو وہاں انسان کو قتل کرنا یا کسی انسان سے لڑائی کرنا وہ جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا ہے ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی
جعلنا للناس سواء العاکف فیہ والباد ومن یرد فیہ بالحاد نذقہ من عذاب علیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کافر جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں، حالانکہ یہ مسجد اس پر تمام لوگوں کا حق ایک جیسا ہے، جو مکہ میں رہتے ہیں جتنا حق ان کا ہے اسی طرح اتنا ہی حق ان کا ہے جو باہر سے آتے ہیں۔ سواء العاکف فیہ والباد ومن یرد فیہ بالحاد، اور جو وہاں سرکشی کرنے کی کوشش کرے گا، وہاں کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نذقہ من عذاب علیم، ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ یعنی مکے کا احترام یہ بہت ضروری ہے، اور جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہاں کے کانٹے دار درختوں کو کاٹنا جائز نہیں، تو وہاں کے خانہ کعبہ کے ائمہ کی غیبتیں کرنا یا ان کے خلاف باتیں کرنا یا ان کے پیچھے نماز خود بھی نہ پڑھنا اور لوگوں کو بھی اکسانا کہ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے، تو یہ گویا کہ اس حرم کے احترام کو پامال کرنے کی کوشش ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو حرم کے احترام کو پامال کرنے کا ارادہ بھی کرے گا نذقہ من عذاب علیم، ہم انہیں دردناک عذاب دیں گے۔ اور ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، ان لوگوں کو اپنے کردار پہ اپنے فعل پہ غور و فکر کرنا چاہیے جو یہاں رہتے ہوئے جب حاجیوں کی تربیت کرتے ہیں تو ان کو خاص طور پہ یہ کہتے ہیں دیکھنا وہاں جا کے جو حرم کے امام ہیں ان کے پیچھے نماز نہ پڑھنا۔ بھائی اگر ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی تو پھر تم نے وہاں لینے کیا جانا ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ما من رجل یرفع قدما او یضعها، کوئی آدمی بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے جب ایک قدم اٹھاتا ہے، ایک قدم اٹھانے کی وجہ سے یعنی ایک قدم آگے رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیاں دیتے ہیں، 10 اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی اتنا مقام اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو عطا کیا ہے، اور اس شہر کو، مکہ شہر کو یہ مقام خانہ کعبہ کی وجہ سے ہی ملا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کعبہ کو اس پوری دنیا کے قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ والشہر الحرام والہدی والقواعد لتعلموا ان اللہ بکل شیء علیم اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو اس بات کو اچھی طرح جان لو، دنیا، پوری دنیا اسی وقت تک قائم ہے جب تک مکہ مکرمہ میں اللہ کا گھر کعبہ وہ قائم ہے۔ جب کعبہ باقی نہیں رہے گا تو یہ بات یاد رکھیں یہ دنیا بھی باقی نہیں رہے گی۔ اتنی عظمت ہے خانہ کعبہ کو، اور اس خانہ کعبہ کی وجہ سے
پھر اللہ تعالیٰ نے مکہ شہر کو جو عظمت عطا کی ہے وہ بھی آپ نے سن لی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام کو، یعنی کعبہ کے گرد جو مسجد ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت عطا کی ہے کہ اگر کوئی شخص اس میں ایک نماز پڑھتا ہے تو اسے دوسری مسجدوں میں 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یعنی مسجد حرام میں ایک نماز جو ہے 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یخرب الکعبۃ ذو السبیکتین من الحبشہ، یعنی اس کعبہ کو جب اللہ تعالیٰ نے قیامت قائم کرنی ہوگی نا، دنیا کو جب برباد کرنا ہوگا، تو اس وقت ایک حبشی سوکھی ہوئی پنڈلیوں والا، جس کی پنڈلیاں سوکھی ہوئی ہوں گی، وہ اس کعبے کو گرائے گا۔ یخرب الکعبۃ ذو السبیکتین من الحبشہ، حبشے کے لوگوں میں سے یہ ایک ایسا بدبخت ہوگا جو خانہ کعبہ کو گرائے گا، اور جب خانہ کعبہ گرے گا تو سمجھ لینا کہ اس وقت دنیا میں تباہی آ جائے گی۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ کتنا بھی کوئی خانہ کعبہ کا دشمن ہو، کتنی بڑی قوت کیوں نہ ہو، اسے قیامت سے پہلے یہ جرأت نہیں ہوگی کہ وہ خانہ کعبہ کو برباد کر سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا رعب رکھا ہے، اور پھر جس نے خانہ کعبہ کو برباد کرنے کی کوشش کی اس کا انجام بھی آپ نے سن لیا کہ وہ ہاتھی والوں کا انجام کیا ہوا تھا۔ تو کوئی طاقت سے طاقتور انسان یا طاقتور سے طاقتور حکومت اگر کوئی خانہ کعبہ کو تباہ و برباد کرنا چاہے گی تو اس کو دنیا میں نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے حاجی حضرات کو یا عمرہ والے عمرہ کرنے کے لیے جو جاتے ہیں ان کو خاص طور پہ مکہ کے احترام کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کا احترام یہ نہیں ہے کہ تم وہاں جوتے اتار کے ننگے پاؤں پھرو، یعنی ہر کام تمہارا سنت کے خلاف ہو اور وہاں جوتے نہ پہنو اس وجہ سے کہ یہاں اللہ کے رسول کے پاؤں یہاں لگے ہوئے ہیں۔ یہ احترام نہیں، احترام یہ ہے کہ مکہ میں رہتے ہوئے کسی کو گالی نہ دو، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، زبان سے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ من سالم المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، یعنی یہ ہے احترام۔ جس طرح مکہ کا احترام ہے اسی طرح مدینہ منورہ کا بھی احترام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جو آپ کا دار الہجرت ہے، یعنی یہ آپ کے بعثت کا مقام ہے مکہ، اور مدینہ وہ دار الہجرت ہے، اور وہاں سے اسلام پھیلا، یعنی اسلام کے پھیلاؤ کا ذریعہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک مضبوط درع میں ہوں، تو میں نے اس کی تعبیر یہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ کو میری حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس طرح یہاں محفوظ رکھا ہر قسم کے شر سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
مدینہ کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ جب مدینہ میں آئے تو ابتدائی طور پہ کچھ اصحاب کو مدینہ کی آب و ہوا جو ہے وہ موافق نہ آئی، جن میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ سخت بیمار ہو گئے، اور جب یہ بیمار ہوئے کچھ دن گزرے، بیماری کی اتنی شدت تھی تو یہ مکہ کو یاد کر کے مکہ کے بارے میں اشعار کہا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ کیفیت دیکھی تو آپ نے دعا کی، اللہم حبب الینا المدینۃ کحبنا مکۃ او اشد، اے اللہ جس طرح ہمارے دلوں میں مکے کی محبت ہے اسی طرح مدینہ کی محبت بھی ہمارے دلوں میں پیدا کر دے۔ اللہم بارک لنا فی سائنا وفی مدنا بن کن ہماہا الی الجحفہ، اے اللہ یہاں کے بخار کو کسی دوسری جگہ منتقل کر دے۔ اور آپ نے مدینہ کے لیے برکت کی دعا کی، جہاں آپ نے یہ فرمایا کہ اے اللہ تیرے بندے ابراہیم نے مکہ کے لیے اور وہاں کے رہنے والوں کے لیے دعا کی تھی، یا اللہ میں مدینہ کے لیے اور مدینہ میں رہنے والوں کے لیے دعا کرتا ہوں، یا اللہ تو ان کے سا میں، ان کے پھلوں میں، ان کے مد میں اور ان کی پیمائش میں برکت عطا فرما۔ اور آپ انصار کے ساتھ محبت کرتے تھے، یعنی مدینہ سے بھی محبت، مدینہ میں رہنے والوں سے بھی محبت۔ آپ نے قسم اٹھا کے کہا کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَأَنْتُمْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، اے مدینہ کے رہنے والے انصار تم مجھے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہو، میں تم سے سب سے زیادہ محبت رکھتا ہوں۔ اور اسی لیے آپ نے فرمایا کہ مدینہ میں رہنا یہ ان کے لیے بہت اچھا ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہو جائے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب وہ علاقے فتح ہوں گے جہاں معیشت بہت بہتر ہے، تو لوگ وہاں جانے کا ارادہ کریں گے، لیکن آپ نے فرمایا بل مدینہ تو خیر لہم لو کانوا یعلمون، اس مشکل حالات میں بھی اگر وہ مدینہ میں رہیں گے تو یہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ حتیٰ کہ آپ نے فرمایا مدینہ میں اگر کسی کو موت آئے گی تو قیامت کے دن میں اس کا سفارشی بنوں گا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حدیث کے پیش نظر یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ اللہم مرزقنی شہادتاً فی سبیل اللہ واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے شہادت کی موت دینا اور مجھے اپنے پیغمبر کے شہر میں موت دینا۔ اور پھر دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو کس طرح قبول کیا، شہادت کی موت بھی ملی، اور موت بھی کہاں ملی؟ مدینہ میں۔ شہید ہوئے مدینہ میں ہی شہید ہوئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ مدینہ وہ شہر ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام ایمان یہاں پناہ لے گا۔ ان الایمان یہدر الی المدینۃ کما یہدر الحیۃ، یعنی آپ نے فرمایا کہ مدینہ میں ایمان اس طرح سکڑ کے آ جائے گا جس طرح سانپ سکڑ کے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بل میں داخل ہو جاتا ہے۔
اسی طرح ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اسلام مدینہ میں ہی باقی رہ جائے گا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر آپ خالص اسلام چاہتے ہیں تو آپ کو وہ مدینہ سے ہی ملے گا۔ تو مدینہ میں رہنے والے وہ کیسے ہیں، ان کا عمل کیا ہے، وہ دیکھیں۔ اور اس لیے آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ جس طرح مدینہ ایمان کو جگہ دے گا، آپ نے فرمایا کہ من احدث فی المدینہ او آوی محدثا، جس نے مدینہ میں کوئی بدعت کی یا کسی بدعتی کو پناہ دی، فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر فرشتوں کی بھی لعنت ہو، اللہ کی بھی لعنت ہو، تمام لوگوں کی لعنت ہو اس پر۔ تو وہ لوگ، ان کو اس حدیث کی روشنی میں اپنے اعمال پہ غور و فکر کرنا چاہیے، جو حج کے لیے یا عمرے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں ہوٹلوں میں چھپ کے وہ میلاد مناتے ہیں، یعنی بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں چھپ کے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مدینہ میں بدعت کرے یا بدعتی کو جگہ دے، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہو، اس پر فرشتوں کی بھی لعنت ہو، اس پر لوگوں کی بھی لعنت ہو۔ تو یہ دو شہر اسلام میں ان کو بڑی اہمیت ہے، ان کا بہت اونچا مقام ہے، ہر مسلمان کو ان کا احترام کرنا چاہیے۔ اور ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ چاچڑ وانگ مدینہ ڈٹھے کوٹ مٹھن بیت اللہ، یعنی لوگ کیا کہتے ہیں، جو مدینہ کا مقام ہے وہ چاچڑ کا مقام ہے، جو مکہ کا مقام ہے وہ کوٹ مٹھن کا مقام ہے۔ چاچڑ وانگ مدینہ ڈٹھے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر وچ پیر فریدن باطن وچ اللہ، یعنی آپ نعوذ باللہ دیکھیں کہ ان کے عقائد کتنے برے عقائد ہیں۔ یعنی اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو حج کے لیے آئے وہ کیا پڑھے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یعنی حاجی سے یہ اعلان کروایا جاتا ہے کہ جب تک تو یہ اعلان نہ کرے کہ اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیرا حج قبول نہیں ہوگا۔ اور یہ ایسے پیروں کا ہم تو ان کے لیے دعا ہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے، یہ اپنی آخرت خراب نہ کریں، بیت اللہ کا بھی احترام کریں، مدینہ کا بھی احترام کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مدینہ والوں کے ساتھ برائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح پگلائے گا جس طرح پانی میں نمک پگھل جاتا ہے۔ آج پانی کا مسئلہ ہے، بتی نہیں ہے، پورے شہر میں تقریباً نہیں ہے، تو جو آ رہے ہیں دوست یہ مدرسے میں چلے جائیں، وہاں شاید پانی ہو اور وہاں سے وضو کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مکہ کو بھی فضیلت دی ہے، مدینہ کو بھی فضیلت دی ہے۔ مدینہ کو اتنی فضیلت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد نبوی کی ایک نماز 1000 نماز سے بہتر ہے۔ اور وہاں روضۃ من ریاض الجنہ، آپ نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جو جگہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں دیکھنا وہاں مدینہ کے امام کے پیچھے امام نماز نہ پڑھنا، بھئی اگر مدینہ کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھو گے تو مدینہ میں لینے کیا جاتے ہو؟
یعنی ویسے مدینہ مدینہ کرتے ہیں اور مدینے والے کی بات مانتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہاں مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی میں ایک نماز 1000 نماز کے برابر ہے۔ وہاں روضۃ من ریاض الجنہ ہے، اور وہاں قریب ہی مسجد قباء ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء کی زیارت کے لیے ہر ہفتے جاتے، اور آپ نے فرمایا کہ جو گھر سے وضو کر کے جائے اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھے اسے عمرے کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بدعات اور خرافات سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ ہمیں مکے کا احترام بھی اور مدینے کا احترام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور مدینے کا احترام بھی یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے دین پہ عمل کیا جائے، آپ کی سنت پہ عمل کیا جائے، شرک چھوڑتے نہیں، بدعات چھوڑتے نہیں، مدینہ مدینہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو مدینہ کیا فائدہ پہنچائے گا؟ مدینہ تو ان لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔